حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جب تم انہیں قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا فَاذْهَبُوا وَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ، کہا جاؤ جا کے قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا کہ غلط کہا تھا۔ عرض کی قیلا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی حضور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے رخ قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا شارب الخمر و بائع البش و شاہد الزور و آکلۃ الربا والنائحۃ والمحتکر و تارک الجماع۔ 7 اشخاص گنوائے۔ پہلا شارب الخمر، شراب پینے والا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ شراب اپنے لیے بنانے والا، کسی اور کے لیے بنانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، اور جس کے لیے شراب خریدی ہے، شراب کو ڈھونے والا، دوسری جگہ منتقل کرنے والا، ہمارا سب پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ تو یہ ایسا برا فعل ہے۔ ایک روایت کے لفظ میں نے پڑھے کہ شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح۔ ہمارے معاشرے میں شراب نوشی سرایت کر گئی ہے، اور اب تو بعض طبقوں کے اندر یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے، اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور منع فرمایا گیا سختی کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا ایک تو ویسے بھی شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جائے گا۔ اور اب یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے روشن خیال حکمرانوں کی ایما پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خمر حرام ہے، باقی جو چیزوں سے کشید کی گئی چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے، اور ہر شراب خمر حرام ہے۔ تو وہ نشہ چاہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پہ حرام کر دیا۔ یہ دوسرا بائع البش، جن کے رخ جو ہیں وہ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے، تو فرمایا ان میں سے بردہ فروشی کرنے والا، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا۔ اب دنیا پہ یہ اس انداز سے غلامی کا انداز تو نہیں ہے، لیکن اعضائے انسانیہ کو اب بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ گردہ فروشی کا کاروبار اور مختلف اعضائے بدنیہ کا کاروبار۔ تو یہ دوسرے وہ شخص جو انسان یا انسان کے کسی عضو کا کاروبار کرتے ہیں، کل جب وہ مریں گے تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ تیسرا ارشاد فرمایا وشاہد الزور، اور جھوٹی گواہی دینے والا۔ بلکہ ایک روایت میں آقا کریم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں، الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور، آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین الا وقول الزور، اور ایک فرمایا وشہادت الزور۔ یہ مختلف اقوال ہیں احادیث میں، مختلف احادیث میں، تو شہادت الزور جھوٹی گواہی کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اکبر الکبائر میں شمار کیا۔ اور چوتھا فرمایا سود کھانے والے، سود لینا، سود دینا، سود لکھنا، اس کی رقم پر گواہ بننا، ان وزر میں فرمایا چاروں برابر ہیں۔ اور ایک روایت ہے صحاح کی، ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور کم سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کی راہ کو درست کریں۔ آگے فرمایا والنائحۃ، نوحہ کرنے والی عورتیں جب قبر میں جائیں گی تو ان کا رخ پھیر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبر کا حکم ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔
فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریباں نوچے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دل غم زدہ ہو، آنکھوں سے روئیں، اس شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا، کوئی کہہ رہا اللہ تجھے ترس نہ آیا، کوئی کچھ بول رہا ہے معاذ اللہ، یہ کفریہ کلمات ہیں، تو فرمایا نوحے کرنے والے کل جب مریں گے تو ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو نوحے کرتی ہے قبر سے اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے، والمحتکر، اور چھٹا شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے کا سامان ہے، غلہ، اور جانوروں کا جو چارہ ہے، اس میں ذخیرہ اندوزی شریعت نے منع فرمائی ہے۔ باقی جو معاملات ہیں کاروبار آپ کے، ان میں اگر کر لیں تو وہ منع نہیں۔ اور اس میں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ آخری فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ، اور جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا۔ حضرت محمد بن سماعہ ایک بزرگ ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد، اور امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم کے شاگرد۔ محمد بن سماعہ کہتے ہیں 103 سال عمر پائی، کہتے ہیں 40 سال بیت گئے، جماعت کیا میری تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، بس مصروفیت ایسی ہوئی، صدمہ ایسا پڑا کہ میں مسجد میں آیا، سلام پھر گیا تھا، جماعت ہو چکی تھی، بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہی، آج جماعت بھی جاتی رہی۔ پھر میں نے سوچا ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جائے، منفرد پڑھنے والی 25 نمازوں کے برابر ہے، ایک روایت میں 27 نمازوں کے برابر ہے، چلو میں اس نماز کو 25 بار پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس نماز کو، ان فرائض کو میں نے 25 بار پڑھا، اور جب 25ویں بار پڑھ رہا تھا تو ہاتف سے آواز آئی، اے محمد بن سماعہ تم نے نماز تو 25 مرتبہ پڑھ لی، لیکن جب امام ولدالضالین کہتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں 25 چھوڑ کے 25,000 مرتبہ بھی پڑھوں لیکن جماعت کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ، اور جماعت کو ترک کرنے والا۔